پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نہیں کر رہے کیونکہ وزیر اعظم جو کر رہے ہیں وہ سیاست ہے, کابینہ جو کر رہی ہے وہ سیاست ہے, پارلیمنٹ جو کر رہی ہے وہ سیاست ہے, چیف منسٹر سے صوبائی حکومتیں یا جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سیاست ہے. عدالت جو کر رہی ہے وہ سیاست نہیں ہے, وہ عدالتی کام ہے. یہ کہنا کہ سیاست نہ کریں یہ سوائے جہالت کا اور کچھ نہیں. سیاست نہ کرنے کی بنیاد پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں یا ہوئے. گزارش یہ ہے جب سے یہ وبا پاکستان میں آئی ہے وزیر اعظم سے اس کے بعد حالات جو بنے ہیں اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرتا, اب سب لوگ سارا ملک اس سے آگاہ ہے. لیکن اس کے اوپر بعد میں جو صورتحال ایوالو ہوئی, پاکستان میں کیسز بڑھنا شروع ہو گئے تو حکومت نے موقف لیا. چیف منسٹر پنجاب نے کہا جی میں نے تو پہلی میٹنگ 5 جنوری کو کر لی تھی, شاید 3 جنوری یا 5 جنوری کو. پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی میں نے 15 جنوری کو کمیٹی بنا کے پہلی میٹنگ کر لی تھی. اور پہلا کیس سندھ میں فیبروری کے آخری ہفتے میں ڈیٹیکٹ ہوا, 26 فیبروری کو آخری ہفتے میں, اور وہ کراچی میں, اور ایک کیس اسلام آباد میں ڈیٹیکٹ ہوا. اس کے فوراً بعد, اس سے پہلے بھی اپنی تدابیر وہ کر رہے تھے, لیکن اس کے فوراً بعد چیف منسٹر سندھ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے اس پہ بالکل ریپڈ ایکشن کرتے ہوئے فوری طور پہ جو تدابیر ہو سکتی تھی وہ کی. ہم نے پہلے دن سے جو اعتراض کیے یا کر رہے ہیں یا آج جو کریں گے وہ بنیادی طور پہ ہم گورنمنٹ کی ماضی کی گئی غلطیوں کو ہم کیا کر رہے ہیں. فیصلے گورنمنٹ نے کرنے, ہم نے نہیں کرنے. ہمارا کام بنیادی طور پہ گورنمنٹ کو گائیڈنس دینا ہے. وہ گائیڈنس لیں یا نہ لیں یہ ان کا کام ہے, لیکن ہم اپنے کیے ہوئے فیصلے, اپنی آراء جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں آپ کے ذریعے, تاکہ کل ہمیں پاکستان کی عوام یا آپ یہ نہ کہے کہ آپ کیا کرتے رہے, آپ اس وقت تو بات نہیں کر رہے تھے. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مرحلے پہ ہم حکومت پاکستان کو مل کے مختلف فورمز پہ جا کے ہم اپنی آراء دیتے رہے ہیں. ہم میڈیا کے ذریعے بھی آراء دیتے ہیں, آج بھی وہ آراء دے رہے ہیں. اور جو اعتراض ہم ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری آراء مان لیتے, فرض کریں ہم کہہ رہے تھے کہ قرنطینہ کا جو مرکز پہلے تفتان میں بنایا گیا فوری طور پہ سارے ریسورسز دے, فیڈرل گورنمنٹ اس کو فوری طور پہ فنڈ دیتی. بعد میں چیف منسٹر بلوچستان نے یہی کہا نا مجھے ریسورس نہیں دیے گئے. فوری طور پہ فوج کو, نیوی کو, ایئر فورس کو وار فوٹنگ پہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ایئر لفٹ کر کے سامان وہاں بھیج دیا جاتا, اور وہ سینٹر کم از کم کوئی ہیومن سینٹر بن جاتا, کچھ گزارے لائق ہو جاتا, اس میں کوئی بہتر ماحول فراہم ہو جاتا. وہاں لوگ ہیں نا, کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں ہے جو بند کرنی ہے آپ نے. اگر آپ لوگوں کو وہاں رکھیں گے جہاں گرد اڑ رہی ہے, نہ کھانے کی جگہ, نہ حاجات کی جگہ, نہ کوئی ماحول ہے, تو لوگ تنگ پڑیں گے. الٹیمیٹلی لوگ گھبرا کے وہاں سے نکلیں گے. مجھے تو نہیں پتا, مجھے مرض ہے. یہ کام حکومت کا تھا, ہم نے کہا آپ نے وہ ٹائملی نہیں کیا. سندھ والوں نے ٹائملی کر لیا, اور ہم یہاں پہ بالکل محدود وسائل کے باوجود, اگر بلوچستان کی حکومت نے جتنے بھر ان کے پاس تھا انہوں نے کوشش کی, لیکن ان کی کیپیسٹی سے بیانڈ تھا. سندھ گورنمنٹ نے فوری طور پہ اپنا سینٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کیے, کراچی میں بھی اور سکھر میں بھی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں سے آنے والے لوگوں کو ایک ہیومن ماحول فراہم کیا. وہاں بھی مسائل ہیں, وہاں بھی کوئی بہت اعلیٰ ماحول نہیں ہے, کوئی 5 اسٹار ہوٹلوں والا ماحول نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا اچھا علاج یہ تھا, اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ فوری طور پہ جو ہوٹلز ہیں 1 کلاس, 2 اسٹار, 3 اسٹار, 4 اسٹار, یہ ہوٹل ٹیک اوور کرے, گورنمنٹ خرچہ کرے, سبسیڈائز ریٹس ان کو دے لے, ان کے اوپر ٹیکس ختم کر دے, اور ان ہوٹلوں کو سینٹر بنا دیا جائے تاکہ وہاں پراپر فیسلٹیز ہو. جس بندے کو آپ نے 10, 12 دن, 14 دن, 6 دن رکھنا ہے اس کو کسی اچھے ماحول میں رکھے. اور یہ عین ممکن ہے, صرف وسائل فراہم کرنے ہیں نا, اور وہ وسائل آپ فراہم نہیں کر رہے اور آپ کہانیاں ڈال رہے ہیں ساری. اور اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم پہ پل پڑتے ہیں. اور وہی فاشزم جو گورنمنٹ میں ہے, جو ایکشنز میں ہے, جو ان کی سیاست کا وتیرہ ہے, وہی میڈیا کے ذریعے بھی کرتے ہیں. اپنے اوپر ہونے والے اعتراض جو جائز ہے, بھائی ہم مجھے اعتراض کریں اس کا جواب دے دیں, نہیں ہے تو آپ کنٹینیو کریں. سوال یہ ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پہلے قوم سے خطاب میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم سندھ گورنمنٹ وزیر اعظم صاحب کو یہ انفارم کر چکی تھی, یہ پوزیشن لے رہے تھے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. اب لاک ڈاؤن ہو نہ ہو یہ ایک ججمنٹ ہے,
یہ فیصلہ ہے. لاک ڈاؤن کرنے والے جو ہیں وہ بھی عوام کے خادم ہیں اور ہمیں ان کی نیتوں پہ بھی شک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بدنیت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ کس کی بہتر ہے. ہم جن بنیادوں پہ فیصلے کر رہے ہیں وہ پوری دنیا نے اس پیٹرن کو فالو کیا ہے. اس پیٹرن کے اوپر جن ملکوں نے فیصلے کیے وہاں پہ یہ وبا جلد کنٹرول ہو گئی ہے. اور جہاں پہ مرکزی حکومت یا وزیر اعظم والا وتیرہ اختیار کیا گیا ہے وہاں یہ وبا پھیلی ہے. اور یہی صورتحال جو اس وقت پاکستان میں ہے, اسی مزاج والا بندہ امریکی صدر ہے, وہ بھی یہی کام کر رہا ہے. وہ بھی بجائے اس کے کہ اس طرف توجہ دے کہ اپنی کوتاہیاں غلطیاں مانے, آئندہ کے لیے تصحیح کرے, وہ اپنے گورنروں سے لڑ پڑا. اور یہاں وزیر اعظم صاحب ہیں کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے پیچھے پڑے ہیں, پوری حکومت جو ہے. سو یہ فاشسٹ مزاج ہے. اپنی تقریر قوم سے خطاب کرتے ہوئے, اور قوم سے خطاب میں کیا کہا؟ لاک ڈاؤن نہیں کرنا. جی بالکل, پہلے خطاب میں کہا. سندھ نے لاک ڈاؤن کیا, پنجاب کو مجھ پتا تھا جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو فالو کرنا ہے, تو یہاں پہ انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ فالو کرو. کے پی کے میں ہوا, باقی جگہوں پہ لاک ڈاؤن ہو گیا. پھر اگلا قوم سے خطاب میں کہا گیا کہ نہیں وہ پارشل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن, کرفیو نہیں لگنا چاہیے. پھر نہیں اصطلاح آ گئی. اور پھر کہا گیا کہ جی بلوچستان کے سی ایم نے بڑا کام کیا, اس کی تعریف کی. سندھ کے حکومت کے بارے میں ایک لفظ آج تک. ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اچھا کیا تو بسم اللہ, اچھا کیا تو اچھا کیا. کل سی ایم سندھ نے باقاعدہ پرائم منسٹر کا نام لے کے شکریہ ادا کر دیا. ارے یار, کو زبان نہیں گھس جاتی؟ اگر ساری دنیا کہہ رہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اور بہتری کرنے کی ضرورت ہے, پر سی ایم سندھ کا نام لے لیتے, کوئی کچھ نہ فرق پڑتا. لیکن یہ مزاج بتاتا ہے کہ مزاج ہے کیا. تیسری چوتھی, ایک لگاتار ایک وزیر اعظم کا موقف ہے, کچھ اور بڑے طاقتور لوگوں کا موقف ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ویو ہے کہ جو دنیا کر رہی ہے اس کے بہتر نتائج آئے ہیں, اور پاکستان میں اگر پھیلاؤ نہیں ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے, ڈاکٹرز بتا رہے ہیں, فگرز بتا رہے ہیں, حکومتیں بتا رہی ہیں کہ 54%, کل تک 54% سپریڈ جو تھا, جو ڈیٹا کل کا ہے, لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. یعنی لوکل ٹرانسمیشن سے مراد ہے کہ جو لوگ یہاں آئے تھے پہلے تو باہر سے آئے, لیکن اب لوکل ٹرانسمیشن پھیل رہی ہے. اور یہی بات آج خیبر پختونخوا کے ہیلتھ منسٹر نے بھی کہی. میں باقی باتیں بھی اس پہ عرض کرتا ہوں. لیکن ایک ہنگامہ ہے, اور مجھے حیرانگی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ ہوا تو لوگ باہر نکل آئیں گے, لوگ اس کو مانیں گے نہیں, ہنگامے ہو جائیں گے, لوٹ مار ہو جائے گی, انارکی پھیل جائے گی. وہ بھائی وہ باتیں جو بند کمروں میں بیٹھ کے ان انفارمیشنز کی بنیاد پہ اس طرح کی اسسمنٹس ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد پہ پالیسیاں بنتی ہیں, یہ بند کمروں کی گفتگو ہوتی ہے. اس کے اوپر پالیسیاں بنا کے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. اگر ملک کا وزیر اعظم قوم سے خطاب میں یہ باتیں کہے گا تو پھر صوبائی حکومتوں کی بات کون سنے گا؟ پھر لوگ اس پہ کیوں توجہ دیں گے؟ پھر کیوں علماء یا باقی تاجر تنظیمیں اس پہ فالو کریں گی؟ یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملک میں وسائل کم ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, ہمیں بھی پتا ہے. لیکن وہ وسائل مرکزی حکومت کے پاس بھی ہیں, سندھ کے پاس بھی کم ہے, پنجاب کے پاس بھی کم ہے, باقی صوبوں کے پاس بھی کم ہے. لیکن صوبائی حکومتوں سے نسبتاً زیادہ وسائل مرکز کے پاس ہوتے ہیں. وہ نہیں کیے گئے, پریونشن نہیں کی گئی. کیا ہوا ڈی جی خان میں؟ کیا ہوا وہاں؟ اپنے لوگوں کو رکھا, وہاں آپ نے یہی تباہی پھیر دی. ملتان میں کیا ہوا؟ وہاں رکھا تو وہاں 49 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ سے متاثر ہیں. پورے ملک میں کوئی 109 کے قریب ڈاکٹرز ہیں جو پیرامیڈکس ہیں, اس سے متاثر ہوئے ہیں. اس پہ بھی بات کرتا ہوں میں. لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا کام کرنے کی ضرورت تھی اپوزیشن کو گالیاں دینے کی؟ جو باتیں ہم نے کہی اس میں کون سی ہم نے غلط بات کہی؟ ہم نے کہا آپ نے یہ ٹائملی فیصلے نہیں لیے, اب لے لیں. آج بھی ہم اگر ماضی کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت یہ فیصلے نہیں کیے تھے. مارچ کے پہلے ہفتے میں جب یہ وبا پھیلی اور یہ تھا کہ جی اس وبا پھیلنی شروع ہو گئی ہے تو لوگوں کو ہمیں دینا پڑے گی سپورٹ. غریب ملک ہے. تو میں نے پہلے ہفتے میں ریکارڈ پہ ہوں, میں بار بار پروگراموں میں بیٹھ کے کہا کہ خدا را یہ جو راشن سپلائی کا کام ہے بہت مشکل ہے, کوئی دنیا کا نظام لے آئیں, راشن سپلائی ٹرانسپیرنٹلی ہو جائے لوگوں کی تسلی کے مطابق, یہ ممکن نہیں ہے. اس میں لوگوں کا احتجاج رہے گا, غربت ہے, اس سے متاثرہ لوگ بھی ہوں گے جو ادروائز غریب ہیں وہ بھی ہیں.
پہلے ہی اس ملک کے اندر 25% لوگ ہیں جو 2 ٹائم روٹی کھانے سے تانگ ہیں. سو وہاں پہ ممکن نہیں ہے آسانی سے. آپ کے پاس پیرافرنیلیا نہیں ہے, جو ہے وہ کرپٹ ہے, یہ بات درست ہے. لیکن میں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ویکل موجود ہے اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اس کے نام بدلتے رہے, اس کے تصویریں بدلتے رہے, جو مرضی کرتے رہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بورڈ لگانے پڑے نا لکھ کے حقائق پہ کہ اس سینٹر کے اندر وہی لوگ آئے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بینیفیشری ہیں. لگانے پڑے نا آپ کو. لیکن میں نے کہا کہ بھائی وہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. پھر وہ مسلم لیگ کے دور میں وہ ری سروے ہوا, ری ویریفیکیشن ہوئی اس کی, اور اس کے بعد اس گورنمنٹ نے آ کے اس کو دوبارہ سکین آؤٹ کیا. بڑا اچھا کیا. جو لوگ نکلے نہیں نکلے, کیا ہوا, آپ کے پاس تھوڑے پیسے تھے, آپ نے پاورٹی سکور کارڈ, پاورٹی سروے کے مطابق جو ساری دنیا میں مانا گیا, تعریفیں ہوئیں. پاورٹی انڈیکس کو میں نے کہا کہ سکور کارڈ کو بڑھا دیں. وہ 16.5% پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے 25-26 پوائنٹس پہ لے جائیں تو آپ کے پاس فوری طور پہ وہ ڈیٹیل آ جائے گی. آپ کے پاس اگر فرض کرے 50 لاکھ اس کے بینیفیشری ہیں تو وہ 1 کروڑ ہو جائیں گے. 50 لاکھ لوگ اس میں اور شامل ہو جائیں گے جو غریب ہیں. لیکن آپ کے اس ڈیٹا کے مطابق وہ غربت کی اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے جس کو آپ اس وقت وسائل دے رہے تھے. اب ایک اسپیشل صورتحال ہے, اور اس کے لیے موجودہ چیئرمین صاحبہ نے جو پہلا نظام تھا جس میں ایزی پیسہ کا بھی تھا, جس میں موبائل بینکس کا بھی تھا, جس میں باقی جو بینکس ہیں ان کو بھی تقسیم کے عمل میں شامل رکھا گیا تھا, انہوں نے آ کے اس کو بینک الفلاح اور بینک الحبیب 2 بینکوں کو دے دیا گیا. اب ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے, اس لیے آپ کو یہ مراکز بنانے پڑے ہیں, فوری طور پہ آپ کو کرنا پڑا. تو ہم نے تجویز دی کہ بھائی آپ وہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے, پاورٹی سکور کارڈ بڑھائیں اور اس کو ایزی پیسہ والوں سے, باقی ان کی کیونکہ ایزی پیسہ کی اور موبائل بینکنگ کی تو ہر گلی محلے میں ان کا کوئی نہ کوئی سینٹر موجود ہے, اور لوگوں کو سیگمنٹ کر کے آپ کے پاس ڈیٹا ہے نا, آپ ایک محلے کے اتنے لوگوں کو میں میسج دیں کہ آج آپ اپنے پیسے لے جائیں, کل آ کے دوسرے. آپ نے ہنگامے کرا دیے ملک میں. ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے ہماری بات نہیں مانی, آج آپ بھگت رہے ہیں. آج بھی ہم یہی کہنے بیٹھے ہیں کہ خدا را آج ہماری, ہمیں جو کہنا آپ کہتے رہے, آپ کا حق ہے, آپ ہیں ہی فاشسٹ, آپ نے یہی کرنا ہے, کریں. دوسرا پھر حکومت وقت نے کیا, سندھ پہ بڑے اعتراضات ہیں, کیا دیا کیا کیا. جب سندھ کو تعریفیں ہونے لگی تو اس پہ تکلیف ہو گئی. سندھ گورنمنٹ نے اس کے لیے فوری طور پہ جو پیکج دیا, وہ کل سی ایم سندھ اس کی ڈیٹیل بیان کر دی ہے. انہوں نے 1 لاکھ خاندان کو, پنجاب نے ان کے بعد دیا, انہوں نے 1 لاکھ خاندان کو 6,000 روپیہ فی خاندان, کیونکہ سندھ کی تعداد کم ہے تو انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے فوری طور پہ تقسیم کیے. ابھی تک وہ راشن جو تقسیم کر چکے ہیں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے جو کل بھی انہوں نے دی ہے, اور انہوں نے 2 طرح کا راشن کی تقسیم کی تفصیل ہے. ایک وہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ذریعے جا رہا ہے, اور دوسرا وہ راشن جو سندھ گورنمنٹ نے مختلف فلنتھراپسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ایک پول بنایا ہے, اور جس میں وہ ڈیٹا شیئرنگ کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس وقت لاہور میں رہنما